بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد نصر اللہ ہے۔ میں یورولوجسٹ ہوں اور اینڈرولوجسٹ ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں۔ آج بڑے کامن سے ایک ٹاپک پہ مجھے بہت سارے لوگ میرے کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ تھوڑا سا آپ بولیں۔ مطلب یورولوجسٹ اور اینڈرولوجسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی یورولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ اور سیکسولوجسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یورولوجسٹ جو ہے وہ کڈنیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ کڈنی سے لے کے یوٹر کا، ان کے گردے جہاں سے پیشاب بن جاتا ہے کڈنی میں، وہاں سے لے کے جہاں تک سے پیشاب اخراج ہو جاتا ہے، اس سارے رستے کا وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اینڈرولوجسٹ کا ورڈ تب اس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم یعنی کہ میل ہیلتھ کا، یعنی کہ مردانہ جو آرگنز ہیں، جس میں پروسٹیٹ آ جاتا ہے، جس میں سیمنل ویزیکل آ جاتے ہیں، جس میں ٹیسٹس آ جاتے ہیں، ان کا بھی اسپیشلسٹ وہ ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ خواتین کے ریپروڈکٹیو آرگن کی اسپیشلسٹ ہوتی ہے۔ تو گائنیکالوجسٹ کبھی بھی یورولوجسٹ نہیں ہوتی ہے، اور یورولوجسٹ گائنیکالوجسٹ نہیں ہوتا۔ اب آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ اینڈرولوجسٹ، سیکسولوجسٹ لکھا ہوتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اینڈرولوجسٹ میل ہیلتھ کا اسپیشلسٹ ہے، یعنی کہ مردانہ ریپروڈکٹیو آرگنز۔ اب مردانہ ریپروڈکٹیو آرگنز کے لیے ان کی ساری اسٹڈی لازمی ہے، اور ان کی اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ صرف یورولوجسٹ سے ہیں، انہوں نے کی ہوتی ہے، کیونکہ یورولوجسٹ نے کڈنی سے لے کے جہاں سے پیشاب بن گیا، وہاں سے لے کے گردے کی نالی یعنی کہ یوٹر، اور اس کے ساتھ مثانہ، اور اس کے ساتھ پیشاب کا رستہ، اس کے ساتھ آدمی کے ریپروڈکٹیو آرگن، جس میں خاص طور پہ پراسٹیٹ، اس کا سیمنل ویزیکل جہاں پہ سیمن اکٹھی ہوتی ہے، جہاں پہ سیمن کا مین بلک بنتا ہے منی کا، یعنی کہ، اور اس کے بعد گولیاں یعنی کہ ٹیسٹس، ان کی اسپیشلائزیشن یورولوجسٹ نے کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یورولوجسٹ جو ہے وہی اینڈرولوجسٹ ہوتے ہیں۔ یہ آگے انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اب یہ آگے یورولوجسٹ کی بھی بہت ساری فارمز ہیں۔ جو لوگ یورولوجی میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ان ساروں نے یورولوجی پڑھی ہوتی ہے، اینڈرولوجی بھی پڑھی ہوتی ہے، لیکن آگے پھر پریکٹس ہوتی ہے 3 سال کی پریکٹس کم از کم۔ اب یورولوجی کے آگے فیلڈ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹرانسپلانٹیشن میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ کڈنی چینج کرنا، ایک بندے کا کڈنی دوسرے کو لگانا، جس کا کڈنی ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کے بہن یا بھائی کا میچنگ کڈنی اس میں لگانا، اس کو کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ کچھ لوگ ٹرانسپلانٹ میں آ جاتے ہیں، وہ 3 سال کے بعد ٹرانسپلانٹ کے کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں۔ یورولوجسٹ تو وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسپلانٹیشن میں آ گئے۔ کچھ لوگ جن سے ایڈوانسڈ اینڈوسکوپی میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ ایڈوانس اینڈوسکوپی کا مطلب ہے کہ ایک تو اینڈوسکوپی، جرنل اینڈوسکوپی تو سارے یورولوجسٹ کر رہے ہیں، کہ وہ پروسٹیٹ کا آپریشن کرنا، کڈنی کی نالی میں سے سٹون کو ریموو کرنا لیزر کے ساتھ، یا لیتھوٹرپسی کے ساتھ، یا مطلب اس میں نومیٹک یعنی کہ ایئر پریشر کے ساتھ اس کو ریموو کرنا، اس کے بعد پروسٹیٹ کو ریموو کرنا۔ مطلب یہ تو جرنلی سارے یورولوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایڈوانسڈ اینڈوسکوپک یورولوجی کا مطلب ہے کہ پی سی این ایل جیسے ہول کے ساتھ سٹون کو نکالنا، اس کے ساتھ جو نیچرل اوریفس ہے، مطلب پیشاب کے رستے سے کیمرہ ڈالنا، اور اس کیمرے کو آگے سے، مطلب کیمرہ جو ہے بینڈ ہو جاتے ہیں، اب کیمرے ان کو اوپر سے سیام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیمرے جو فلیکسیبل کیمرے ان کو کہتے ہیں، فلیکسیبل یوٹروسکوپس، ان کو ڈال کے اور ان کے ذریعے سے سٹون کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جن سے ہیں یہ ایڈوانسڈ اینڈوسکوپک یعنی کہ اینڈو یورولوجسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یورولوجی کے کینسر میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے،
یورولوجی کا کینسر جیسے مثانے کا کینسر ہے، کچھ لوگوں کا صرف مثانے کے کینسر میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ مثانے کے کینسر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، مثانے کے کینسر کے ہی کیسز ختم نہیں ہو رہے ہوتے ان کے پاس، اور وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 سال کے بعد وہ مثانے کے کینسر کے کنسلٹنٹ مان جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ گردے کے کینسر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب جو یورو انکالوجی میں آ جاتے ہیں، وہ بیسیکلی کینسرز کو ڈیل کرتے ہیں۔ آگے یورو انکالوجی کی یہ سب ٹائپس بتا رہا ہوں کہ مثانہ، گردہ، پراسٹیٹ کا کینسر۔ اب کچھ لوگ صرف پراسٹیٹ کے کینسر کو ڈیل کر رہے ہیں۔ مطلب پراسٹیٹ کا کینسر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو پھیلنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو نہ پھیلنے والا ہوتا ہے، جس کو عام حالات میں غدود کہا جاتا ہے۔ جی فلانے بندے کی غدود بڑھ گئی، پیشاب بند ہو گیا اور اس کا غدود کا اس کا آپریشن کروانا پڑا یا دوائی لینی پڑی۔ اس میں جن لوگوں کا غدود ایسی ہوتی ہے جو کہ جسم کے باقی حصوں میں پھیل سکتی ہے، اس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ تو وہ والی جو غدود ہوتی ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ یورولوجسٹ کا، تو وہ اس پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کا کام انٹرسٹ جو ہے وہ اینڈرولوجی میں ہوتا ہے۔ مطلب یورولوجسٹ سارے ہی اینڈرولوجسٹ ہیں، لیکن جو 3 سال تک صرف کرتے ہی اینڈرولوجی ہیں، مطلب وہ صرف اینڈرولوجی کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ میل ریپروڈکشن کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، جس میں میل سیکشل آرگنز آ جاتے ہیں، اس میں سیمن انالیسز آ جاتا ہے، اس میں سیمن پیرامیٹرز آ جاتے ہیں، اس میں ان کو کیسے امپروو کرنا ہے، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، تو وہ اینڈرولوجسٹ ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو یورولوجسٹ نہیں ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اینڈرولوجسٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہم 5 سال سے 7 سال سے میل ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب لوگ اس بات کو غلط کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن سے یہ مطلب میں نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اینڈرولوجسٹ ہوتے کون ہیں اور کون لوگ اینڈرولوجی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اینڈرولوجسٹ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ بے شمار قسم کی دوائیاں مریض کو لکھ کے دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو میں نے سنا اپنے پاس سے بھی دوائیاں اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب دوائیوں کے متعلق میری بات سن لیں۔ دوائیاں جو سی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے مطلب یہ اس میں عام طور پہ جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس میں PD5 وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو بلڈ فلو کو بڑھاتی ہیں پینس کے، لیکن وہ کوالیفائڈ اینڈرولوجسٹ ہی دے سکتا ہے۔ جو میل کو ایگزامن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایگزامینیشن کے بغیر آپ کبھی اسیس ہی نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے انفرٹیلٹی ہے، پچھلے میں 5 سال سے 10 سال سے شادی شدہ ہوں لیکن میرا بچہ نہیں ہو رہا، آپ اس کو چیک ہی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھئی اس میں کیا پرابلم ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم پچھلے 10 سال سے جنسا ہے، مطلب شادی شدہ ہیں لیکن ہمارے 4 بچے بھی ہیں، 2 سال سے ہمیں اریکشن نہیں ہو رہی۔ جب تک آپ اس کے پینس کو فیل نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو کہیں پیرونیز ڈیزیز تو نہیں ہے، اس کو کہیں اور کو پرابلم تو نہیں ہے؟ ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ۔ وداؤٹ ایگزامینیشن آپ کو کوئی بندہ یعنی کہ چیک کیے بغیر آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر کوئی دوائی دے تو اس دوائی کو آپ نہ لیں۔ ہاں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے اور اس کے بعد کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو چیک بھی کرے، اس کے بعد پھر دوائی جو سی ہے اس پہ آپ ڈاکٹر سے کویشچن پوچھیں۔ جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹر اپنے پاس سے دیتا ہے اس سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ سرٹیفائڈ ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے دوائیاں سرٹیفائڈ کر دی ہیں، ایون اینڈرولوجی کی دوائیاں ساری سرٹیفائڈ ہیں۔ فارم 7 میڈیسنز ہیں جو سرٹیفائڈ میڈیسنز ہیں، جس پہ جو آپ کی گورنمنٹ نے جن کی پرمیشن دی ہے اس کا پرمیشن لیٹر آپ مانگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام ہی نہیں ہے دوائی دینا، ڈاکٹر کا کام ہے دوائی لکھ کے دینا۔ اب میڈیکل سٹور والے سے پوچھیں کہ یہ جو دوائی مجھے دے رہے ہو یہ فارم 7 سرٹیفائڈ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ سرٹیفائڈ ہے؟ اگر تو گورنمنٹ سرٹیفائڈ میڈیسن ہے تو کسی بھی کمپنی کی بنی ہوئی آپ اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پرمیشن آپ کی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اور آپ کی گورنمنٹ نے اس دوائی کو اسیس کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو چیک کیا ہوا ہے کہ یہ دوائی ٹھیک ہے۔
دوائی کی پرائز پہ نہ جائیں. فارم 7 دوائی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، لیکن فارم 7 دوائی گورنمنٹ سرٹیفائڈ ہوتی ہے، اس کے باہر جو لکھا ہوتا ہے وہی اس کے اندر ہوتا ہے. اور نان فارم 7 سرٹیفائڈ میڈیسنز ان کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کو کیا پتہ اس دوائی کے اندر زہر ڈالا ہو، اس دوائی کے اندر کچھ بھی ڈالا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر دوائی گورنمنٹ سرٹیفائڈ کرنے کے لیے آپ گورنمنٹ کے لیے کو اپلائی کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ ایک دوائی کو سرٹیفائڈ نہیں کرتی تو اس دوائی کو استعمال مت کیجیے جب تک کہ گورنمنٹ اس کی سرٹیفکیشن دے نہ دے. اس کے بعد فارم 7 جب آپ کو اگر میڈیکل اسٹور والے دکھا دیتا ہے تو آپ اس فارم 7 کو بھی اسیس کریں کہ وہ کہیں غلط تو نہیں ہے، وہ کہیں ایکسپائرڈ تو نہیں ہے. اس پہ سیم دوائی کا نام لکھا ہوا ہے، بعض اوقات ملتی جلتی دوائی کا نام دکھا دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ کو یہ فارماسیوٹیکل کہہ دیتا، مطلب فارماسسٹ کہہ دیتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی لکھی ہے جی یہ بھی وہی دوائی ہے، جی یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے. وہی مہنگی دوائی جو سی ہے وہ سرٹیفائڈ دوائی ہے، جو سستی دوائی ہے وہ نان سرٹیفائڈ دوائی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو سی تھی بڑی کامن سی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر میں کرنا چاہ رہا تھا، اور کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا، لیکن اب میں پراپرلی اس کی ویڈیو نہیں بنا سک رہا. لیکن میں نے یہ مطلب آپ کو نالج دینا بڑا امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا کام یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان میں، یا آپ کو کہتے ہیں جی یہ سیالس کی گولی لے لیں. سیالس کی جو گولی ہے یہ منیمم جو اس وقت اویلیبل ہے وہ 6800 روپیز کی 4 گولیاں اویلیبل ہیں جو اصل ہیں. یہ سب سے سستی ہیں، یہ دبئی میں سے جو آتی ہیں وہ 6800 روپیز کی 4 ٹیبلٹس آتی ہیں. تو جو اس سے سستی گولی ہے وہ سمجھ لیں کہ مطلب 4 ٹیبلٹ 20 ملی گرام والی، اگر اس سے سستی کوئی آپ کو دے رہا ہے وہ ساری لوکل بنی 2 موریا پل کے نیچے بنتی ہیں. آپ کو میں کئی یوٹیوب پہ کانٹیکٹ دے سکتا ہوں جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے جا کے چھاپے مارے ہیں اور وہاں سے جعلی دوائی پکڑی گئی ہے، جو کہ دوائیاں وہاں پہ ہی پیک ہو رہی ہیں. تو اس طرح مطلب ٹائم ڈیلے کی میڈیسن جو سی ہے وہ بھی سرٹیفائڈ میڈیسن لیں. اس میں بھی انسرٹیفائڈ میڈیسنز آ رہی ہیں جو کہ مطلب ڈپاکسٹن کہہ کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جنسی گریونیٹ کی گولیاں ان کو پیس کے اور اس کو 2 موریا پل کے نیچے ڈپاکسٹن کے نام سے پیک کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. اسی طرح ویاگرا، امریکن ویاگرا آپ کو دے دی جاتی ہے. امریکن ویاگرا کا پیک بھی کوئی 7000 پیک ہے، جو کہ امریکن ہے، مطلب جو کہ دبئی میں ہے. دبئی سے جو بندہ پاکستان لے کے آئے گا وہ 200-400-500 اوپر بھی لے گا اس کے، تو وہ پیک 7-8 ہزار میں آپ کو ملے گا. یہاں پہ یا تو 7-8 ہزار روپے میں جو پیک دیا جاتا ہے، اور اصل کا پیک ہوتا ہے 4 ٹیبلٹ کا، نہ وہ 3 کا ہوتا ہے نہ وہ 6 کا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے امریکن. تو یہاں پہ آسٹریلین کے نام سے 6 گولیوں کا پیک مل رہا ہے جو کہ بالکل ٹوٹل فیک ہے. ایسے ہی 6 گولیاں اس کی سیالس کی مل رہی ہیں جو کہ وہ مطلب 1500-2000 میں دے دیتے ہیں، وہ بھی فیک ہیں. اسی طرح سے لیویٹرا کے نام سے 2000-3000 کا پیک ہے، وہ بھی فیک ہے. اصل پیک کم از کم 4 گولیوں کا جو ہے اصل پیک اس کا ویاگرا، سیالس، لیویٹرا، ان ساروں کا جو ہے نا وہ 4 ٹیبلٹ کا آتا ہے. مطلب ویاگرا اور لیویٹرا کا تو 4 ٹیبلٹ کا ہے، سیلس کا 2+2 کا بھی پیک آتا ہے 20 ملی گرام میں، اس سے کم کا پیک نہیں آتا ان کا. اور جو اس میں دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مطلب ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 7000 کی باہر سے دوائی لے کے آئے اور آپ کو 2000 میں دے دے یا 1200 میں دے دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. افغان ایڈ میں پہلے کہتے تھے جی یہ افغان ایڈ میں آئیں گے، اب تو افغان ایڈ بھی ختم ہوگی نا آنی، پہلے تو اس کا جھوٹ بولتے تھے، تو اب تو وہ بھی نہیں آتی. ہاں انڈین میڈیسن، انڈین ویاگرا ابھی بھی اصل آ رہی ہے، انڈیا کے بنی اسمگل ہو کے آتی ہے، لیکن وہ اوریجنل مل جاتی ہے آپ کو. ویسے تو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے ہماری کہ مطلب فائزر کمپنی کو پاکستان میں پرمیشن دی جائے. اگر فائزر پاکستان میں ویاگرا بنانے لگ جائے
یا لیلی پاکستان میں ایجنسی ہے وہ سیلس بنانے لگ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا. یہ گولیاں یہاں پہ بڑی سستی اصل گولی بڑی سستی پرائز میں اویلیبل ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ان کو پرمیشن نہیں دی جاتی بیکاز آف سرٹن ریزن، اور یہ کمپنیاں پرمیشن چاہتی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ یہ گولی بنائے گی ویاگرا فائزر والے، آپ یہاں پہ گولی بنائیں گے 100 روپے کی گولی ہوگی اور اس کی پروموشن پہ ان کو کتنے پیسے لگانے پڑیں گے. تو وہی گولی ایجنسی نے یہ کہتے ہیں کہ باہر سے ہماری اتنی آ جاتی ہے اور مہنگی بک جاتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پلانٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو انڈین ویاگرا ہے اس میں بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایک دھوکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ بھی 2 مریا پل کے نیچے بنتی ہے، بڑے ناموں سے بنتی ہے. تو انڈین ویاگرا کی جو اچھی پیکنگ ہے وہ آپ کو کوئی مطلب 1,500 سے 2,000 روپے کی مل جاتی ہے، جس میں 5 6 7 گولیاں ہوتی ہیں. تو وہ کسی ریلائبل سٹور سے، جو ریلائبل سٹور ہو یا ریلائبل سورس ہو، وہاں سے آپ اپنے ڈاکٹر کی، اینڈرولوجسٹ کی یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لے سکتے ہیں. 100 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے، وہ اپنے کوٹڈ گولی ہوتی ہے. تو کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ وہ آتی 100 ملی گرام میں، ادروائز تو کوٹنگ کو توڑنا نہیں چاہیے. تو اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کہتا ہے کہ آپ اس کا تیسرا حصہ لیں تو آپ اس کا تیسرا حصہ ہی لیں. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو آدھی لیں تو پھر آپ اس کو آدھی لیں. عام طور پہ پوری گولی نہیں چاہیے ہوتی. پھر یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ ویاگرا ایجنسی ہے یہ، اس سے کڈنیز خراب ہو جاتے ہیں. اگر ویاگرا کی گولی اصل ہے، بے شک وہ انڈیا کی بنی ہوئی ہے، وہ اصل ہے تو، اور مطلب آپ کے ڈاکٹر نے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس نے آپ کو ریکمینڈ کی ہے، تو اس نے ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کر کے اسیس کر کے گولی کی مقدار ریکمینڈ کرتا ہے، اور آپ وہ گولی جو لیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو. باقی اگر دوائی ایجنسی ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اوور ڈوز کر کے، یا جو ایکٹیو کارڈک پیشنٹ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں پہلے، انہوں نے بائی پاس نہیں کروایا ہوا، ہارٹ کی دوائیاں کھا رہے ہیں، ان کے لیے اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ وہ لیں گے وہ تھوڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. یا پھر جو لوگ بہت زیادہ اوور ڈوز کرتے ہیں، مطلب 3 3 4 4 گولیاں کھا کے آتے ہیں، ان کا بی پی ڈراپ کیا ہوتا ہے تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ادروائز لوگ آ کے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں جی اسے گردے تو نہیں خراب ہو جائیں گے، اسے دماغ تو نہیں خراب ہو جائے گا، اسے جو ہے دل تو نہیں خراب ہو جائے گا. تو اگر گولی ٹھیک ہو اور آپ اس کو مناسب مقدار میں لیں تو کچھ خراب نہیں ہوتا اسے. تیسری بات، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے فائنینس. اب دوائیاں مہنگی ہیں جو جیسے اس میں انجیکشنز بہت سارے آتے ہیں. اب جو انجیکشنز آتے ہیں جیسے کیورجیٹ کا انجیکشن آتا ہے اس میں، تو کیورجیٹ کا انجیکشن اب اتنا مہنگا ہو چکا ہے. کسی زمانے میں یہ انجیکشن سستا آتا تھا، کرونا کے بعد ایکسپینسو ہو گیا ہے، مہنگا ہو گیا. اس میں بھی چائنا کی بھی کوالٹی آ رہی، جرمنی کی بھی آ رہی ہے، لیکن ایک عام بندے کو تو نہیں پتہ لگتا ہے کہ کون سی کوالٹی کا وہ لے کے آیا ہے. تو اس میں بھی کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا لیں. اور مطلب اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، پراپر ویڈیو بناؤں گا، اس سارے ٹاپک پہ میں ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا. یہ ویڈیو صرف میں نے آپ کو اورینٹیشن کے لیے دی ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں اتنی کویکری ہو رہی ہے اس وقت کہ جس کو دیکھ کے ہم لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں. اب جب اینڈرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اینڈرولوجسٹ آپ کو 1 یا 2 یا 3 دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ آپ کو دوائیاں نہیں لکھ کے دیتا، اور وہ آپ کو اپنے پاس سے دوائیاں نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ انڈین میڈیسن ایجنسی ہے، اس کے علاوہ کوئی اینڈرولوجسٹ آپ کو اپنے پاس سے دوائی نہیں دیتا لکھ کے. تو انڈین میڈیسن کا مطلب ہے کہ ایک آدھی کو ویاگرا کی گولی اگر وہ آپ کو اپنے پاس سے دے دے تو یہ مطلب کیونکہ انڈین میڈیسن اسٹور پہ سیل نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ بہت کیئرفل ہوں. جب آپ کو کوئی بھی اپنے پاس سے دوائیاں اٹھا کے دے تو آپ اس دوائیوں کو دیکھیں اور اسے پوچھیں کہ بھئی یہ دوائیاں ایجنسی ہیں، یہ فارم 7 ہیں، ان کا فارم 7 چیک کرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی کوالیفائڈ اینڈرولوجسٹ، اینڈرولوجسٹ کی ڈیفینیشن بتا دی کہ وہ یورولوجسٹ ہوگا، اور یورولوجی کے بعد اس نے اینڈرولوجی میں کام کیا ہوگا. ادھر ہم کچھ جن سے ادارے وہ 2 دن کا کورس کروا کے 50,000 روپے لے کے اور آپ ایک ڈگری دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اینڈرولوجی یہ بندہ کر سکتا ہے. وہ اینڈرولوجی نہیں کر سکتا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اینڈرولوجی کریں،
اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اینڈرولوجی کے پیشنٹ کو اسکروٹنائز کر کے اینڈرولوجسٹ کے پاس بھیج سکتا ہے، مطلب وہ اس پیشنٹ کو ڈیل نہیں کر سکتا. ہاں چھوٹے موٹے پیشنٹ جو ان سے اس کو تو عام MBBS ڈاکٹر بھی جو ان سے ڈیل کر لیتا ہے، لیکن جو پراپر اینڈرولوجی کے پیشنٹس ہیں میل ہیلتھ کی، جن کو مطلب کنسلٹنسی چاہیے، اس کے لیے انہیں کوالیفائڈ اینڈرولوجسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے جو ان کو چیک کرے. جو ڈاکٹر آپ کو چیک نہ کرے، آپ ہم سوچ سمجھ جائیں یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے. جو ڈاکٹر نا آپ کو اپنے پاس سے نا دوائیاں نکال کے دے نا، سمجھ جائیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ڈاکٹر آپ کو 10 دوائیاں لکھ کے دینا، وہاں سے بھی سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی ہینکی پینکی ہے. اور میڈیکل اسٹور پر سے آپ یو کین آسک فار دا لائسنس، فارم 7 لائسنس، اور یو کین چیک دیٹ لائسنس نمبر اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کو آپ جن سا ہے لائسنس نمبر کو پاکستان ڈرگ ایسوسیشن کی سائٹ پہ جا کے ڈال کے اور چیک کر سکتے ہیں کہ آیا واقعی یہ دوائی رجسٹرڈ ہے یا نہیں رجسٹرڈ. یہ ویڈیو بہت اچھی کوالٹی کی نہیں بنی، اس سے اچھی کوالٹی کی بناؤں گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.